اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا، ان سے بھی تو پوچھے. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا. وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا ہے. سید ہیں ان پہ جو آل امیہ نے ظلم ڈھائے ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں. سر آج آپ سندھ میں چلے جائیں نا تو آپ کو سید بتا دیں گے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا. آپ کو تو کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خط لکھ دیا تھا یہاں سے، وہ راجہ دار ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس نے خط لکھ دیا تو آ گیا. یار وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، وہ یہاں پہ راجہ دار سے لڑنے کے لیے آنا تھا انہوں نے. تو آپ کو سندھی لوگ بتائیں گے وہاں پہ رہنے والے سید، ان کو عملی تواتر سے یہ پتہ ہے اور ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے. اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی تو انکار ہے. یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا، کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے. یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، ان پہ ظلم ہوتے تھے، تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا، پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا. تو بن جاتے ہیں سر. آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں. آپ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، تو وہ آپ سن لیں وہ کیا کہیں گے، حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں. آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، تو بریلوی ماشاءاللہ جو ان کی کریں گے وہ آپ سن لیجئے گا، حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو رحمت اللہ علیہ اسی طرح ہی بن جاتے ہوتے ہیں. ان سے نہ دھوکہ کھایا کرے رحمت اللہ علیہ ہونے سے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں.